اب اسو احدکم بورقکم حاذی، بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو یہ روپیہ دے کر، جو ان کے پاس کرنسی تھی، پیسے تھے، الی المدینہ، شہر کی طرف، فلینظر، پس چاہیے کہ وہ دیکھے، ایھا ازکا طعاما، کس کے پاس ملتا ہے ستھرا کھانا، پاکیزہ کھانا، ازکا احلہ۔ وہ مشرک تھے، شہر کے لوگ سارے کون تھے؟ یہی بندے تھے جو وہاں سے نکل کے بھاگے تھے۔ وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، غیر اللہ کی نیازیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ اور آپ لاہور جائیں، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جو دیگ بطور نیاز چڑھتی ہے، وہ باہر بازار میں بکتی ہے، بازار بیچ دیا انہوں نے، ہوٹل والے بھی لے لیتے ہو، پھر بک گئی، پھر چڑھ گئی، پھر بک گئی، وہ تسلسل ہی قائم رہتی۔ اس زمانے میں بھی شاید ایسا ہو کہ جو چیزیں وہاں بطور نظر و نیاز بتوں پہ چڑھاتے تھے، وہ بازاروں میں جا کے بک جاتے۔ کسی نے کہا خنزیر ذبح کرتے تھے، اس کو کھاتے تھے خنزیر کو۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھ بھال کے ایسی دکان سے لے کے آنا جو اس طرح کا کھانا اپنی دکان پہ نہیں رکھتا۔ جو لوگ مشرک کے ذبیحے کو حرام سمجھ رہے ہیں، اہل کتاب کے ذبیحے کو، انہوں نے یہاں استدلال کیا، بھائی مشرک دا ذبیحہ نہ ہوئے، یہ دیکھ بھال کے کرنا، ازکا طعامن، ستھرا کھانا لانا، یعنی مشرک کا ذبیحہ نہیں لانا۔ میں نے کہا بندہ استدلال کرے تو کوئی سمجھ کے کرے۔ انہوں نے ایک بندے کو بھیجا کہ تو جا اب شہر میں اور دیکھ بھال کے نا کسی مرکزی والے کے دکان سے لے کے، یہ پیچھے موبائل چھوڑ کے آئے تھے، پیچھے یہ موبائل چھوڑ کے آئے تھے، وہ سارے ہی مشرک تھے۔ تو یہ کہنا بھائی مشرک کا ذبیحہ نہ ہو، کون تھا وہاں موبائل؟ تو سارے ہی مشرک تھے، تو وہاں کھانے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو مطلب ان کا یہ تھا کہ وہ غیر اللہ کے نام پر کیا کرتے تھے؟ ذبح کرتے تھے۔ یہ جو مشرک کا ذبیحہ حرام ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں حلال ہے، دونوں طرف سے افراط تفریط ہوگی۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئے۔ مشرک جو ہے نا، جو کسی آسمانی مذہب کا قائل نہیں، اس کا ذبیحہ حرام ہے، جیسے مشرکین مکہ۔ آج ہندو، سکھ، ان کا ذبیحہ کیا ہے؟ حرام۔ جو مشرک کسی آسمانی مذہب کا قائل ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، آسمانی کتاب کو مانتا ہے، آپ سورۃ مائدہ میں پڑھ لیں گے، قرآن نے ان کے ذبیحے کو حلال قرار دیا۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان کے ذبیحے کو قرآن نے کیا قرار دیا؟ حلال قرار۔
تو مطلق مشرک کا ذبیحہ کیا ہے؟ حرام. اور کسی آسمانی مذہب کا قائل ہو، اسے رعایت دی گئی کہ اس کا ذبیحہ کیا ہے؟ حلال. جن یہود و نصارہ کے ذبیحے کو حلال قرار دیا گیا وہ موحد تھے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ یحرفون الکلام عن مواضع. لفظی تعریف کرتے تھے کتابوں میں، ان کے ذبیحے کو کیا قرار دیا؟ حلال قرار. کہتے ہیں نہیں، یہ جن کے ذبیحے کو حلال قرار دیا نا یہ موحد تھے. میں نے کہا اگر یہ موحد تھے تو یہ کیوں کہا کہ ان سے لڑکی لے سکتے ہو، ان کو لڑکی دے؟ یہ کیوں کہا؟ اگر یہ موحد تھے تو یہ قید کیوں لگائی کہ لڑکی دے نہیں سکتے ہو، ان سے لڑکی لے سکتے؟ تو کسی نے کہا اوت الکتاب اور ہوتے ہیں اور اہل کتاب اور ہوتے ہیں. اوت الکتاب اچھے لوگ ہوتے ہیں. چوتھے سپارے کے شروع میں دیکھو نا، جڑے اچھے نے اوت الکتاب، اللہ نے کیسی جڑیں اکھاڑی ہیں اوت الکتاب کی. اوت الکتاب اور ہوتے ہیں اور اہل کتاب اور ہوتے ہیں. پھر جب کہا جاتا ہے کہ یہ مرتد ہیں، ذبیحہ اس لیے حرام ہے کہ یہ کیا ہیں؟ مرتد ہیں. تو ہمارے جو لوگ ہیں جذباتی، وہ کہتے ہیں مزہ آیا نا، مرتد نے سارے. میں نے کہا مرتد وہ ہوتا ہے جو پہلے مومن ہو. مومن کب تھے؟ مرتد وہ ہوتا ہے جو پہلے مومن ہو. مومن کب تھے؟ کہ وہ پڑھتے تھے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک دفعہ پڑھا تو یہ ایمان تھا. شرک کیا، مرتد ہو گئے. میں نے کہا پھر انہوں نے نماز پڑھی، التحیات میں پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ، پھر مسلمان ہو گئے. باہر نکل کے کہا یا علی مدد، پھر مرتد ہو گئے. پھر عصر کی نماز آ گئی، خدا کا خوف کر. یہ بھی کوئی بات ہے کرنے کی؟ یہ لوگوں کو مطمئن کرنے والی بات ہوتی ہے. مرتد ہے، آپ یہ بتائیں جو مرتد ہوتا ہے اس کا صرف ذبیحہ حرام ہوتا ہے؟ اس سے گاڑی میں پٹرول ڈلوانا بھی حرام ہے، اس سے کپڑے سلوانا بھی حرام. پھر صرف ذبیحہ کیوں؟ مرتد ہے تو پھر بات کرو نا مرتدوں والی کہ کوئی لین دین نہیں. جذبات سے نہ کھیلو، لوگوں کے جذبات سے. پھر میں کہتا ہوں غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، حرام ہے. خدا گواہ ہے کسی جگہ پہ غیر اللہ کی نیاز پڑی ہو، میں کھاؤں گا؟ میں حرام سمجھتا ہوں، میں کیوں کھاؤں گا؟ کبھی نہیں کھاؤں گا. اور اگر میں کھاؤں پھر مجھ سے بڑا بے غیرت کون ہے کہ میں لوگوں کو کہتا پھرتا ہوں کہ غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، تے میں اگر اتو چنگا دیسی مرغ لب جائے تو پھر میں اسے نہ چھوڑوں اور کھا لوں. سب کھا رہے ہیں، سب کھا. جہاں ہم پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں گوشت کھلایا ہے، کھایا ہے. سب کھا رہے. سٹیج پہ جناب لوگوں کو بس کن مسائل میں الجھا دیا گیا ہے. ہماری قسمت اپنی. مولانا محمد سعید خان صاحب ہماری جماعت میں تھے، انہیں اس وقت نکالا نہیں گیا تھا. تو اس وقت انہوں نے یہ مسائل شروع کیے تو میاں والی انہوں نے تقریر کی. میاں والی اس میں انہوں نے فرمایا کہ جو بازار سے گوشت لے کے کھاتا ہے اس کا خون حرام کا بنتا ہے.
خون حرام کا بنتا ہے، پھر نطفہ حرام کا بنتا ہے، نطفہ حرام کا بنتا ہے تو پھر وہ بندہ حرامی پیدا ہو، اس کی اولاد جو ہے نا وہ سب حرامی۔ آگے موبائل بیٹھے ہو کہتے ہیں واہ جی واہ بڑی گل کیتی سو، فتویٰ تو لگایا نا۔ ہمارے مولانا اشرف صاحب تھے ڈھکی والے، دونوں اب اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، علامہ صاحب بھی اور مولانا اشرف صاحب۔ مولانا اشرف صاحب موجودہ مشرکین کے ذبیحے کو حلال سمجھتے تھے، ان کی بھی تقریر تھی، دن میں علامہ صاحب کی تھی، رات ان کی تھی، سٹیج ایک ہی ہے، سننے والے بھی بیچارے ایک ہے۔ کسی نے کہا قاری صاحب آج علامہ صاحب آئے، انہوں نے بڑا فتویٰ لگایا ہے، خون حرام کا پیدا ہوتا ہے، پھر نطفہ حرام کا بنتا ہے، پھر اولاد حرام کی پیدا۔ قاری صاحب نے اچھا مندے کڈے سے، یعنی گالیاں نکالی ہیں۔ رات قاری صاحب نے تقریر کی، قاری صاحب نے کہا بھائی علامہ صاحب نے جو فتویٰ دن میں لگایا ہے نا وہ 16 آنے ٹھیک لگائے، بالکل صحیح فتویٰ ہے۔ علامہ صاحب کے جو والد صاحب تھے نا یہ بازار سے گوشت لے کے کھایا کرتے تھے، فتویٰ علامہ صاحب نے بالکل ٹھیک لگائے۔ اگلی گل تو پھر تھی سمجھ گیا ہونے۔ تو یہ ایک ہی سٹیج پہ باتیں ہو رہی ہیں، اپنے علماء ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا جا سکتا، کیا کیا جا سکتا؟ تو قرآن نے اب ایک بات رہ گئی کہ یہ موجودہ مشرکین جو ہے اہل کتاب ہیں یا نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ نہیں ہے، ذبیحہ حرام ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ اہل کتاب ہیں، ذبیحہ حلال ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اہل کتاب کے حکم میں، کس میں؟ چلو جی جو لوگ کہتے ہیں اہل کتاب نہیں، انہیں کسی حکم میں تو ڈالو نا یار، کیا حکم لگائیں گے ان پر؟ لگاؤ۔ مشرکین مکہ کی طرح ہیں؟ نہیں، وہ بت پوجتے تھے، یہ بت نہیں پوجتے، وہ قیامت کے قائل نہیں تھے، یہ قیامت کے قائل تھے۔ انہیں اس کھاتے میں تو آپ نہیں ڈال سکتے، انہیں آپ کھاتے میں ڈالیں گے یہود و نصارہ۔ وہ نبیوں ولیوں کی قبریں پوجتے تھے، یہ بھی اس طرح کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے وہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے، ہم بڑوں کی اولاد ہیں، ان کے بھی نظریات وہی ہیں، قیامت کے قائل ہیں لیکن کہتے ہیں ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ تو یہ اہل کتاب کے حکم میں، اہل کتاب نہیں بلکہ اہل کتاب کے حکم میں لا کر ان کے ذبیحے کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ جھگڑا جائے، لڑا جائے۔ اب ہو سکتا ہے میری یہ آئے فیس بک پہ اور اس پہ لے دے اور گالیاں اور یہ، میں کہتا ہوں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ لڑا جائے، جھگڑا جائے، فتوے لگائے جائیں، الزام تراشی کی جائے۔ اگر کوئی نہیں کھاتا نہ کھائے، اچھی بات ہے۔ وہ کہتا ہے میرا دل نہیں مانتا جی، یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں، میں نہیں جی کھاتا، نہ کھائے، اچھی بات ہے۔ لیکن خدا دا نہ ہے کھان والے نو کچھ نہ آکھے، بس۔ وہ کہتا ہے میں نہیں کھاتا، جو کھا رہے ہیں بے وہ جانے، اور ان کا ان کو مرتد کہنا اور ان کو مشرک کہنا اور ان پر فتوے لگانا، اور جو کھا رہے ہیں وہ نہ کھانے والوں کو دکھا دکھا کے نہ کھائیں۔ کہیں اکٹھے ہو جائیں نا مرکزی والے اور ارشاد توحید والے، اور پکا ہوا گوشت تو پھر ارشاد توحید والے کھاتے، انہیں دکھا دکھا کے کھاتے، تسی تے نہیں کھا رہے اور ہم کھا رہے۔ ایسا بھی نہ کیا۔ مولانا علامہ احمد سعید خان صاحب تلگنگ کے علاقے میں انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا، ہوٹلوں سے نہ کھایا کرو،
غیر اللہ کا ذبیحہ ہوتا ہے اور وہ حرام ہے. اس میں ایک ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا. ڈرائیور تو بڑی عجیب چیز ہے. وہ بعد میں آ گیا, اس نے کہا جی میں موائد ہوں, آپ کا ماننے والا ہوں, تو ہمارا تو ہے ہی کام ہوٹلوں پر, آپ کہتے ہیں وہ حرام ہے, تو میں کیا کروں. علامہ صاحب نے کہا تو دال کھادی کر, سبزی کھایا کر, دال کھایا کر. وہ بھی آگے ڈرائیور تھا, اس آخیا جی چمچا ایک ہی ہوندا, وہ پہلے گوشت والے دیجکے میں پھرتا ہے, وہاں سے اس دیجکے میں آتا ہے. تو جو کھا رہے ہیں کھانے دو, جو نہیں کھاتے اچھی بات ہے. تقوی ان کا ایک, ہمارا تقوی ہے بھئی ہم نہیں کھاتے. میرے والد صاحب کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے, میاں سہارا, اترا کا تھا, اترا. اس زمانے میں وہ نہیں کھاتا تھا, اور جب اس نے آنا ہوتا نا تو والد صاحب اس کے لیے مرغی منگواتے, خود ذبح کرتے, اور ذبح کر کے میاں سوارے کو کہتے میاں سوارا کھا, میں آپ ذبح کی تھی یہی. یعنی یہ کسی مشرک کا ذبیحہ. اس زمانے میں وہ اس بات کا قائل تھا. تو دلیل یہ نہیں بنتی کہ مشرک کا ذبیحہ نہ ہو, موائد کا ذبیحہ لانا. یہ کتنے موائد چھوڑ کے آئے, کتنے موائد پیچھے چھوڑ کے آئے تھے یہ. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ, پس چاہیے کہ وہ لے آئے تمہارے پاس وہاں سے کھانا.